جی جناب محترم حامد حمید صاحب جی. شکریہ جناب چیئرمین صاحب، آپ نے مجھے بجٹ پہ اپنے الفاظ ادا کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جب کوئی نیا ٹیکس لگائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا، جب کوئی تبدیلی نہیں لائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا، جب کراچی میں نہ پانی آئے گا ہر کوئی عید پر نہائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا، سوکھ صرف 2 ہی بوندیں آئیں گی، اب کوئی پیٹرول جو ڈلوائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا، سنتے تھے بس گھر میں ایک کماتا ہے اب وہ بھی ایک نہ کمائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا، جب بنو گے تم کسی کے گھر مہمان چائے پانی کچھ بھی نہ کھلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا، ٹھیلے والا اب 50 میں بھائی تصویریں فروٹ والی دکھائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا، ارشاد تمہیں خود ہی کہے گی بیگم بتی بجھا دو بل بڑا آئے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا، جب کوئی نیا ٹیکس لگائے گا جب کوئی تبدیلی نہیں لائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا۔ جناب چیئرمین صاحب، زمین بیچ ڈالی، زمن بیچ ڈالا، لہو بیچ ڈالا، کفن بیچ ڈالا، کیا میرے گلشن کی ہر شے کا سودا، شجر بیچ ڈالا، چمن بیچ ڈالا، کیے تھے نوکریوں اور مکانوں کے وعدے، میرے جائے مرگ کا کفن بیچ ڈالا، میں روٹی اور کپڑے میں الجھا رہا، میں روٹی اور کپڑے میں الجھا رہا، ایک نشئی نے میرا وطن بیچ ڈالا۔ یہ ایکسپنج کیا جاتا ہے جی۔ جناب چیئرمین صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے 8400 ارب روپے کا یہ تیسرا بجٹ پیش کیا، وفاقی حکومت کی جانب سے یہ پیش کردہ بجٹ جو کہ امیر کے فائدے کے لیے اور غریب کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ آج کا پاکستان، خوشحال پاکستان، وزیر خزانہ نے اپنے بجٹ میں جتنے خوبصورت الفاظ ادا کیے اس کی مثال شاید پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی کہ محترم شوکت فیاض ترین صاحب نے کہا کہ اس کے ثمرات انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عوام تک پہنچیں گے۔ یہ بھی الفاظ اس ایوان میں گونج رہے تھے تو آپ دیکھیں کہ کتنا ریپڈ ریسپانس ہے ہمارے فائنانس منسٹر کا کہ فوراً تیل کی پرائسز اپ ہو گئیں، اتنا جلدی ریلیف تو اللہ کی ذات بیمار کو نہیں دیتی جتنا جلدی ریلیف اس وزیر خزانہ نے پاکستان کی عوام کو دیا۔ جناب چیئرمین صاحب، ایک اور بات جو ہمارے شوکت فیاض ترین صاحب نے کہا اپنے ایک ٹیلی ویژن کے انٹرویو میں کہ نیب اور اکانومی اکٹھے نہیں چل سکتے، یہ وہی ایجنڈا ہے کہ جو اپوزیشن پچھلے 3 سال سے باواضح بلند ہو کر کہہ رہی ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ سے ملک ترقی نہیں کرے گا، اس سے ملک کو نقصان ہوگا، مگر ایوانہ بالا میں بیٹھے حکمرانوں کو 1 جون تک نہیں دیں گی۔ جناب چیئرمین صاحب، آج کا بجٹ جو کہ غریب کو غریب تر کر گیا ہے اور امیر کی خوشحالی کے لیے یہ بجٹ لایا گیا، 13,000 ارب روپیہ لے کر آپ نے ٹیکسز لگا کر اس ملک پر یہ احسان عظیم کیا کہ یہاں پر ٹیکس کی جو ریشو تھی، ٹیکس کی جو کلیکشن تھی، وہ دنیا کو دکھانے کے لیے
آپ نے عادات کے جو ہیر پھیر کیے، آج پوری دنیا میں اس پہ جگ ہسائی ہو رہی ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، آج کا وزیر خزانہ جو کہ اس اسمبلی کا چوتھا وزیر خزانہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈالر کو کنٹرول کرنا پڑے گا، کہ اسحاق ڈھار کی پالیسی کو آج آپ کا وزیر خزانہ یہ بات مان رہا ہے، اور آپ کے اس وزیر خزانہ نے، چونکہ یہ بہت لرنڈ وزیر خزانہ ہے، جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس سیاہ دور کو جو آپ کے وزیر کہتے ہیں، جو آپ کے مشیر کہتے ہیں، اسی وزیر خزانہ کو آپ نے آج امپورٹ کر کے آج خوشحال پاکستان کا وزیر خزانہ بنایا۔ جس طرح حکومتی بینچوں کی طرف سے، حکومتی وزیروں کی طرف سے، حکومتی مشیروں کی طرف سے پرانے ادوار کو، وہ دور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو، وہ دور پاکستان مسلم لیگ نون کا ہو، وہ دور پاکستان مسلم لیگ کاف کا ہو، یا وہ دور آمریت کا ہو، اس پہ بڑی بلند و بانگ دعوے ہوتے ہیں، بڑی تقریریں ہوتی ہیں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ جو ادوار تھے اس میں بددیانتی عروج پہ تھی، بد عہدی عروج پہ تھی، اقربا پروری عروج پہ تھی۔ تو میں جناب چیئرمین صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اگر آج کی اس پی ٹی آئی میں سے وہ تمام ادوار کے منسٹر نکال دیے جائیں، وہ تمام ادوار کے لوٹے نکال دیے جائیں، تو اس پی ٹی آئی میں تحریک رہ جائے گی، انصاف ختم ہو جائے گا۔ جناب چیئرمین صاحب، 10 ارب کے ٹیکس اس وزیر خزانہ صاحب نے تنخواہ دار طبقے کو بھی نہیں چھوڑا، اس کے میڈیکل ٹریٹمنٹ پر، پینشن فنڈ پر، الاؤنسز پر ٹیکس لگا دیے ہیں، جو کہ صریحاً آئین کی خلاف ورزی ہے۔ ایل این جی پر ٹیکس لگا دیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ عوام پر براہ راست اس کا بوجھ پڑے گا۔ سرکاری ملازمین پر، پروویڈنٹ فنڈ پر 10% ٹیکس لگایا گیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکس فری بجٹ کا نعرہ صریحاً غلط ہے۔ 10% تنخواہ کو بڑھا کر ڈبل ٹیکس واپس قوم سے اور تنخواہ دار طبقے سے واپس لیا جا رہا ہے۔ انٹرپٹ نہیں، سب کو پتا ہے نام کا، میں نام بھی لوں تو لوگ جان سے جائیں۔ گزارش ہے کہ وہ انٹرپٹ نہ کرے۔ جی جناب چیئرمین صاحب، میں آپ کے توسط سے، چونکہ آپ بھی میرے ہی ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں جناب پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا دل کی عطا گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں کہ سرگودا میں شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، سرگودا میں دودھ کی نہریں نکلنے والی ہیں، سرگودا میں پینے کے پانی کا مسئلہ، سرگودا میں روڈز کا مسئلہ، سرگودا میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ، سرگودا میں گیس کا مسئلہ، سرگودا میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا مسئلہ، تھانہ کلچر کا مسئلہ، وہ اللہ کے فضل و کرم سے تمام مسائل حل ہو گئے ہیں، اور سرگودا جو اس وقت پاکستان کا پیرس ڈکلیئر کیا جا چکا ہے، میں اس پہ جناب عمران خان صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی شب و روز محنت کی وجہ سے سرگودا میں آج دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو میں آپ سے یہ سربستہ، یہ ہاتھ جوڑ کر آپ سے یہ التجا کروں گا، کائنڈلی خدا کے لیے ان کو ہوش میں لائیں، یہ آپ سے سربستہ گزارش کروں گا کہ جس ڈویژن نے ان کو عزت دی، جس ڈویژن نے آپ کو عزت دی، جس ڈویژن نے مجھے عزت دی، وہاں کے لوگوں کا ہمارے پہ یہ فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے کہ آج اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے
یہ وقت دیا ہے کہ ہم عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے کچھ کر کے جا سکیں۔ جناب چیئرمین صاحب، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پنجاب کی حکومت یہ صحیح سبسٹیوٹ ہے، مگر جو پرانی کرپٹ حکومت تھی میاں شہباز شریف کی، اس وقت تھانہ کلچر بڑا عروج پہ تھا، پٹوار کلچر بڑا عروج پہ تھا۔ آج تھانے میں کوئی رشوت لینے والا نہیں ہے، آج پٹواری پیسے واپس دے دیتے ہیں، فرد فری مل رہی ہے، کینسر کے مریضوں کو ادویات فری مل رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج نہ ہیلتھ کا ایشو ہے، نہ تعلیم کا ایشو ہے، نہ تھانے کا ایشو ہے، نہ ہی کوئی ایسا سرگودا ڈویژن کا یا پنجاب کا کوئی مسئلہ پیچھے رہ گیا ہے۔ آپ نے جو وسیم اکرم پلس لگایا ہے، اس میں سے یا وسیم نکال دیں یا پلس نکال دیں، یہ میں سمجھتا ہوں اس لیجنڈ وسیم اکرم کی توہین ہے کہ جس کے ساتھ اس کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، میں آج اخبار پڑھ رہا تھا تو ایک خبر میری نظر سے گزری تو میں نے اس کو بڑا محظوظ کیا اور میں نے کہا کہ یہ بڑی ناانصافی ہوگی آئی جی پنجاب پولیس کی، بے توقیری ہوگی کہ اگر میں ان کو آج ہاؤس میں ان کو اپریشیٹ نہ کروں۔ انہوں نے آج ایک بڑا قدم اٹھایا کہ اپنے تمام ملازمین کا منشیات ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کیا، تو میں اس ہاؤس کے توسط سے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بڑا خوبصورت فیصلہ کیا، اور آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی اس ہاؤس میں منشیات کے ٹیسٹ کو لے کر آئیں اور اپنے پرائم منسٹر سے لے کر اپنے وزیر سے لے کر تمام ارکان اسمبلی کے منشیات ٹیسٹ کروائے جائیں، تاکہ پوری دنیا آپ کو نہ صرف اپریشیٹ کرے، آپ کو نہ صرف خراج تحسین پیش کرے، بلکہ آپ کے اس عظیم کارنامے کو، آپ کے اس عظیم کام کو رہتی دنیا تک میں سمجھتا ہوں کہ رہنا چاہیے۔ جناب چیئرمین صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف کے ادوار میں اگر اتنی کرپشن تھی، اگر پرانا پاکستان اتنا برا تھا کہ آج جب میں نیا پاکستان دیکھتا ہوں، آج جب میں ترقی یافتہ پاکستان دیکھتا ہوں، آج جب میں اس پاکستان کی حالت دیکھتا ہوں تو یقین جانیے کہ مجھے فخر حاصل ہوتا ہے کہ میں میاں نواز شریف کا، میاں شہباز شریف کا میں ادنا سا ورکر ہوں، ادنا سا سپاہی ہوں، کہ جس کے دور میں جی ڈی پی گروتھ 5.8% تھی، اور آج کے وزیر خزانہ، آج کا پرائم منسٹر، وہ جو 4% پہ جی ڈی پی آنے پر آج ناچ ناچ کے نڈھال ہوئے پڑے ہیں کہ یہ ناچ ناچ کر پاگل ہوئے ہیں۔ کم از کم نواز شریف کے اس دور کو آپ بحال نہیں کر سکتے تو اتنی گروتھ کر کے پھر خوشیاں منائیں، وہ اجڑے پاکستان کا مقابلہ آپ کرتے ہیں۔